ہماری جو بحث ہے وہ تو چلتی رہے گی. ناظرین آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی وارننگ ہٹس میں. وارننگ ہٹس کے ساتھ میں سعدیہ اور میرے ساتھ ہی ساتھ موجود ہیں گل نوخیز اختر صاحب اور ساتھ رؤف طاہر صاحب بھی موجود ہیں. سب سے پہلے لے لیتے ہیں آج کی وارننگ ہٹس. آج کی وارننگ ہٹس ہیں کپتان کا سوال عوام کا صاف جواب. اسحاق ڈار کی گھڑی دستی کے پلے پڑی, بنا عید کے ہی چاند کا دیدار ہو گیا, ایک اور چاند نکل آیا. ایک گھوڑا بجاتا ہے پیانو تھوڑا تھوڑا, 10 پہ ہو گئی بس. واک آن دی واٹر یعنی پانی پر چہل قدمی. اور اس کے علاوہ آپ کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا سرپرائز بھی موجود ہے, لیکن وہ ہم آپ کو دیں گے پروگرام کے دوران, کیونکہ کچھ نہ کچھ چیزیں تو سرپرائز ہونی چاہیے, اچانک سے مل جائیں تو اچھا لگتا ہے. تو چلیں ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اور میں باقاعدہ خوش آمدید کہنا چاہوں گی ہمارے اس پروگرام کی رونق اور ہمارے شرارتی سے گل نوخیز اختر صاحب کو. کیسے ہیں آپ؟ آداب. اور ہمارے بہت سینئر کالم نگار بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, رؤف طاہر صاحب کو ویلکم. سر آج کا جو موضوع بحث بنا ہوا ہے وہ ہے گیلپ سروے, جس میں مختلف موضوعات پر ناظرین عمران خان صاحب کے وزیر اعظم سے استعفے کے مطالبے پر اور اس کے علاوہ آف شور کمپنیوں کے حوالے سے مختلف سوالات پوچھے گئے ہیں. یہ سوالات کا عوام نے کیا جواب دیا ہے, کیا فیڈ بیک آیا ہے, وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ایسا ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. رؤف طاہر صاحب آپ کے لیے کیا میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا جی, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا, اس لیے کہ میں لوگوں میں پھرتا ہوں, لوگوں میں رہتا ہوں, انہی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوں, اور ان اپنا تجزیہ کاروں میں سے اور ان اینکرز میں سے نہیں ہوں کہ جو پتہ نہیں اپنے خواب اور خیالات اور خواہشوں کو خبر بناتے ہیں, اسی کا تجزیہ بنا کے پیش کرتے ہیں, اور عام بھی اور حیران ہوتا ہے کہ یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں, کس زمینوں کی بات, کن زمینوں کی بات کر رہے ہیں, کن عوام کی بات کر رہے ہیں, کہ عوام یہ چاہتے ہیں, عوام یہ چاہتے ہیں, عوام کا یہ خیال ہے. عوام کا تو وہ خیال نہیں ہے. چنانچہ یہ جو تازہ سروے آیا ہے گیلپ پاکستان کا, اس میں بھی میرے لیے حیرت کی کوئی بات نہیں ہے. ان میں سے بیشتر سوالات جو ہیں وہ یہ پاناما لیکس, آف شور کمپنیاں, ان سے ریلیٹڈ ہیں, اور چونکہ 3 سال ہو گئے موجودہ حکومت کے, اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی پوچھ لیا کہ عوام کتنے مطمئن ہے ان 3 سالوں میں حکومت کی کارگزاری جو ہے اس حوالے سے, اور عمران خان کا جو ہے مطالبہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب مستعفی ہو جائیں, اس حوالے سے بھی لوگوں نے سوالوں کے جواب دیے. اور سب سے اہم بات یہ جو میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ یعنی صبح شام ہمارے اینکر کہہ رہے ہیں, بعض حضرات جو ہیں کچھ ریٹائرڈ عسکری دانشور ہیں, کچھ ماشاءاللہ پڑھا انہوں نے MBBS تھا, اس کے بعد اینکر بن گئے اور سیاسی تجزیہ نگار بن گئے, اور اس طرح کے اور لوگ. صبح شام یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے جی کہ عام آدمی جو ہے وہ جمہوریت سے مایوس ہے, اسے جمہوریت سے کیا لینا ہے, اسے آئین سے کیا لینا ہے, اسے تو اپنی فکر ہے. لیکن سعدیہ اور گل نوخیز اختر آپ یہ دیکھیں کہ اس تمام یہیں پہ بات ختم کر دینی چاہیے. یہ جو 2 نام آپ نے لیے, اس تمام سر پروپیگنڈے کے باوجود 84% عوام جو ہے انہوں نے کھل کے جمہوریت کی حق میں رائے دی ہے. کیا کہیں, اور صرف 16% لوگ ہیں کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ جمہوریت ہو پھر بھی ٹھیک ہے, نہ ہو پھر بھی ٹھیک ہے, یا یوں کہہ دیں کہ جمہوریت کے حق میں انہوں نے رائے نہیں دی ہے. کچھ ایسے بھی ہیں میرا خیال. 15% نوخیز صاحب ایسے ہیں جو بالکل لا تعلق ہو گئے ہیں, جو نہ مطمئن ہیں نہ غیر مطمئن ہیں. وہ کیسے لوگ ہیں, مطلب ان کا کسی حوالے سے ذکر ہی نہیں آ رہا. یہ ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں, یعنی یہ گھروں میں آتے ہیں نا کئی لوگ آپ کے مہمان, آپ ان سے پوچھیں نا آپ چائے لیں گے یا ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے, جو مرضی لے آؤ جو مرضی کھوا دے ہو. تو یہ ایسے ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اچھا جی ہمیں کیا پتا کیا ہے, وہ ادھر چلا جائے یہ ادھر آ جائے, کوئی آج جیت جائے کوئی ہار جائے, بس ہمیں کچھ نہیں پتا. تو سروے میں رؤف صاحب یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, میری علم میں اضافہ کریں میرے مزید, یہ کیا کریڈیبلٹی کیا ہوتی ہے ایسے سرویز کی؟ دیکھیں جی دنیا بھر میں ان سرویز کو اہمیت دی جاتی ہے, اور یہ باقاعدہ سائنٹیفک بنیادوں پہ یہ سروے کیے جاتے ہیں. اس کا آغاز جو ہے نا وہ بڑا دلچسپ طریقے سے ہوا. یہ میں گیلپ کے حوالے سے, جی گیلپ کے حوالے سے. یہ گیلپ کا نام کہاں سے آ گیا, یہ جارج
गैलप थे, ये अमेरिका में प्रोफेसर थे और माहिर नफ्सियात थे, साइकोलॉजी के माहिर थे। 1936 में अमेरिका का सदारत इंतखाब हो रहा था, जिसमें रोजवेल्ट मुंतखब हुए अमेरिका के सदर। तो इन मौसूफ ने, जॉर्ज गैलप ने 3000 अफराद का से सर्वे किया, उनकी राय ली। और दिलचस्प बात यह है कि वो राय जो सामने आई और जो सर्वे रिपोर्ट उसने शाये की, सदारती इंतखाबात के नतायज उसके बिल्कुल मुताबिक थे। और उसने बड़े फख्र से ये बात कही इलेक्शन के नतायज आने से पहले कि इन 3000 अफराद की राय जो है ये अमेरिका के 20 लाख अफराद की राय से ज्यादा है। रऊफ ताहिर साहब, 1700 अफराद का इसमें जो सर्वे किया गया वो 1700 अफराद इसमें शामिल थे। तो क्या 1700 जो अफराद हैं वो पाकिस्तान की कुल आबादी की नुमाइंदगी कर सकते हैं? ये सवाल मेरा, हमारी सोच कितनी मिलती, यही सवाल मेरा था। नहीं देखें, ये एक साइंटिफिक तरीका है जो दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा मैंने अर्ज किया 1936 में वक्त के साथ साथ तो इन्होंने मजीद इम्प्रूव किया ना अपने तरीकेकार को, इसे ज्यादा साइंटिफिक बना दिया है। तो पाकिस्तान में ये 1984 में इसका आगाज हुआ जी, पाइपों के नाम से। नहीं, वो 36 क्या था? 1936 तो अमेरिका में। अच्छा, अमेरिका में वो इसका बेसिकली गैलप का जो आगाज हुआ, गैलप का आगाज वहां से हुआ। और जॉर्ज गैलप के नाम ही से इसका नाम भी गैलप रख दिया गया, गैलप इंस्टीट्यूट, गैलप सर्वे। ठीक है जी। तो पाकिस्तान में इसका आगाज हुआ 1984 में पाइपों के नाम से, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन नाम ही ज़ाहिर है कि अवाम की राय का सर्वे, अवामी राय का सर्वे। 4 साल उन्होंने, गैलप वालों ने इनकी कारगुजारी को देखा और उसके बाद उन्होंने इन्हें फुल मेंबरशिप दे दी। और दुनिया में 78 ममालिक ऐसे हैं कि जहां पे गैलप के इस तरह के काम हो रहे हैं और उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में बेपनाह वो सेंसिटिव होते हैं, इसलिए कि उनका तो कारोबार ये है। ये फरमाइए कि ये जो सर्वे होता है, ये इसमें ये सिर्फ सियासी सर्वे करते हैं? नहीं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। अच्छा, मुख्तलिफ। और ये इनका सोर्स ऑफ इनकम भी होता है इन कंपनी? जाहिर बात है, ये जिस तरह सोर्स ऑफ इनकम तो तब होगा ना अगर ये किसी के कहने पे सर्वे करते हैं। ना, कहने पे करते हैं, कहने पे भी करते हैं, कहने पे भी करते हैं। मसलन कोई प्रोडक्ट है, उसके मालिक जो है वो सर्वे करवाना चाहते हैं कि उनकी हरीफ कंपनियां जो है, हरीफ प्रोडक्ट्स जो है वो अगर इससे ज्यादा पॉपुलर, उसका असबाब क्या है और उनका यूजर जो है उसे उनके प्रोडक्ट के हवाले से क्या शिकायत है। तो मुख्तलिफ कंपनियां भी सर्वे करवाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें भी सर्वे करवाती हैं और इसलिए सर्वे करवाती हैं कि उन्हें मालूम हो सके कि हम किस इलाके में कहाँ खड़े हैं और उसके मुताबिक फिर आप हिकमत अमली बता कर सके। इनमें ये बताइए, बल्कि नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, इसमें कोई दबाव, कोई लालच? कोई दबाव नहीं होता। कोई देखें, कहीं कोई रखना मौजूद हो? रखना कोई नहीं होता, रखना कोई नहीं होता। देखिए, मसलन पिछले इलेक्शन में एक सियासी जमात ने ये जानने के लिए कि अवाम में वो कहाँ खड़ी है, अवाम की उससे तक़वात क्या है, अवाम की शिकायत क्या है, ताकि वो उसके मुताबिक अपनी इंतखाबी हिकमत अमली वज़ा कर सके। ठीक है। तो इस रिपोर्ट को वो सियासी जमात क्लासीफाई कर देती है, ये खास उसके लिए है, ये रिपोर्ट खास उसके लिए है। तो इसलिए दूसरी कोई सियासी जमात जो है वो भी सर्वे करवा सकती है अपने बारे में कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, ताकि इंतखाबी हिकमत अमली जो है ना उसे बेहतर तरीके से चलाया जा सके। तो ये इदारे जो है ना जी, ये बुनियादी तौर पे कारोबारी इदारे हैं, प्रोफेशनल इदारे। जिस तरह ये आपके लेबोरेटरीज नहीं है जिससे जाके आप ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, शुगर चेक करवाते हैं, खून चेक करवाते हैं। तो जिस तरह उन टेस्टिंग लेबोरेटरीज को अपनी क्रेडिबिलिटी की फिक्र होती है, इसी तरह इन इदारों को जो राय आमा का जायजा लेने वाले इदारे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में बड़ी फिक्र होती है कि हमारी अगर क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तो कारोबार खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये इस बात का भी सर्वे कर सकते हैं कि अगर हम बात आपकी और मेरी क्यों इतनी बहस होती है, इस पे भी ये हमें सर्वे कर देंगे? हाँ, इस पे भी। और हम में से कौन ठीक है, सारी बात नहीं हूँ, लेकिन वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये इस पे भी हमें कर देंगे सर्वे, इसका भी? मेरा ख्याल इसके लिए तो हमें अपना गैलप से या आमिर बिलाल महबूब साहब के पिलडैट से या किसी और इदारे से राब्ता करने की बजाय माहिरीन नफ्सियात से राब्ता करना चाहिए कि वो ये तय कर सके कि हम आपस में इतनी बहस नफ्सियात से राब्ता कर लें। माहिर नफ्सियात से तो हर इंसान को राब्ता करना चाहिए ना। कर सकता हूँ माहिर नफ्सियात से राब्ता। अच्छा, बिल्कुल कीजिए। बताइए कैसे होगा जी हमारा फैसला?
اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ماہر نفسیات سے رابطہ کریں، اس وقت ہم نے رابطہ کر لیا ہے سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، اور آئیے بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم سلمان غنی صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی گیلپ کا سروے آیا ہے اور اس میں حکومت کے حوالے سے انہوں نے پاناما لیکس کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے جو انہوں نے کچھ سروے میں انکشافات کیے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک گیلپ کے سروے کی بات ہے تو مختلف پولیٹیکل ایشوز پہ پاکستان کے اندر انتخابی عمل کے حوالے سے گیلپ کے سروے جو ہیں ان کی ایک معتبر حیثیت ہے اور تقریباً یہ حقائق کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جو نئی صورتحال طاری ہوئی ہے اس پہ جن ایشوز پہ انہوں نے سروے کیا ہے، میرا خیال زمینی حقائق بھی یہی ہے کہ اگر وہ نواز شریف صاحب کے استعفے کے حوالے سے عمران خان کی اصرار پہ بات کر رہے ہیں تو میرا خیال عوامی سطح پہ تو اس طرح کی کوئی تحریک موجود نہیں، بلکہ خود اس حوالے سے اپوزیشن کے اندر ایک واضح تفریق ہے اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ بھی اس معاملے میں کنفیوز ہے کہ اگر وہ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کی پارٹی کے بعض ذمہ داران یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ان کی پارٹی کا باضابطہ مطالبہ نہیں ہے۔ اور دوسرے سروے میں جو انہوں نے بات کی ہے کہ کیا یہ تحقیقاتی عمل کیا صرف ایک شخص کے خاندان تک محدود ہوگا، یہ بات ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو ٹارگٹ کیا جائے۔ میرا خیال ہے جب بھی تحقیقات ہوتی ہے اور یہ پاناما لیکس میں کوئی ایک خاندان یا ایک فرد نہیں ہے، اس میں تقریباً 670 کے قریب لوگ ہیں اور ان کا تعلق مختلف پولیٹیکل پارٹی سے ہے، اور یہاں پر اگر یہ صرف حسن حسین یا مریم کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس میں جہانگیر ترین صاحب کے بیٹوں کا ذکر بھی ہے۔ اور اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو پاناما لیکس میں جو آف شور کمپنیز کا ذکر ہے سب سے زیادہ لوگ تو اس میں تحریک انصاف کے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سروے یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بات جو اس سروے میں آئی ہے کہ پاکستان کے عوام کی واضح اکثریت جو ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی ایسی تحریک موجود نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف جنہیں عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہے ان پر کوئی شخص اپنا اصل رسوخ پورے کار لائے اور یہ کہے کہ وہ مستعفی ہو، کہ عوام کی تائید و حمایت سے جو حکومتیں برس اقتدار آتی ہیں انہیں اس طرح کے مطالبات سے یا جلسے جلوس اور ریلیز کے ذریعے رخصت نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ نے ایک سوال میں ہمارے تمام جوابات میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ محترمہ میئر بھٹو صاحبہ جن کا یوم میلاد بھی پیپلز پارٹی منا رہی ہے بلکہ اور حلقے بھی منا رہے ہیں، وہ خود ان رائے عامہ کے جائزوں کو اور ان سروے رپورٹس کو بہت اہمیت دیا کرتی تھی، بڑے شوق سے پڑھتی تھیں اور اس کے حوالے سے اپنی رائے بناتی تھیں اور اپنی پارٹی کی پالیسی جو ہے اسے طے کرتی تھی۔ اور اس میں گلے نوخیز اختر حیرت کی کیا بات ہے، اگر پاکستان کے 84% افراد جو ہیں وہ اس کے حق میں ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، تو اس لیے کہ وہ پاکستان میں 4 غیر جمہوری حکومتوں کا تجربہ کر چکے ہیں، وہ دیکھ چکے ہیں کہ جب اس طرح کی حکومت آتی ہے سوسائٹی کے کچھ لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور جب وہ جاتی ہے تو ملک ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور ملک ایک ایسے دلدل کا شکار ہو چکا ہوتا ہے کہ جس سے نکالنا جو ہے وہ آنے والوں کے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب کے 68% لوگ جو ہیں اگر وہ ان کے استعفے کے مخالف ہیں کہ انہیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے، تو اس لیے میرے لیے حیرت کی کوئی بات نہیں کہ ابھی پاناما لیکس آنے کے بعد ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، بلوچستان میں ضمنی انتخاب ہوا ہے، وہ نون لیگ نے جیتا ہے، ایک اور جگہوں پہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، نون لیگ نے جیتے ہیں۔ لیکن حیرت میرے لیے سب سے حیرت کی بات سعدیہ، ہم اگلی خبر کی طرف کیوں نہیں چل رہے؟ میں وہی تو کہنے لگی تھی کہ آپ ایسے ہی حیران ہو رہے ہیں، یہاں پہ تو پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی جمشید دستی صاحب کے لیے اسحاق ڈار صاحب کی گھڑی، جو کہ اب ان کے پلے پڑ گئی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے واپس گھڑی انہیں کر دیا ہے اور باقاعدہ انہیں ایک چیلنج دیا ہے۔ اس خبر کی طرف ان کا اشارہ ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب کی گھڑی دیکھ کے نا تو جمشید دستی صاحب نے کہا کہ انہوں نے 50 لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی، یہ بجٹ سیشن ہے جی قومی اسمبلی کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پھر میں آپ کو گھڑی دیتا ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب نے وہ گھڑی جمشید دستی صاحب کو گفٹ کر دی، اور بجٹ سیشن جو ہے وہ تو عموماً ظاہر ہے وزیر خزانہ ہی کا سیشن ہوتا ہے سارے کا سارا، لیکن ہمارے ڈار صاحب ویسے بھی چھائے ہوئے ہیں، بجٹ کے علاوہ بھی چھائے ہوئے ہیں۔ پرسوں انہوں نے فرزند لال حویلی شیخ رشید صاحب کو ماشاءاللہ منہ توڑ جواب دیا، ٹھیک ہے جی، اور کل ان پہ بڑا منہ زور حملہ کیا جمشید دستی صاحب نے کہ جی 50 لاکھ کی گھڑی باندھی ہوئی ہے،
انہوں نے گھڑی اتاری اور جناب اسپیکر کی اجازت سے وہ ان تک پہنچا دی کہ بھائی جان 50,000 دی بیچ دیو اور کسی چندے میں دے دیں, کسی چیریٹی کو دے دیں. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں یہ انہوں نے بات کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری گھڑی مہنگی ہے تو آپ اسے کسی کو بھیج دیں. اور یہ بڑے لوگوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ ان کو جب کسی بات کا تانا دیا جائے وہ چیز نکال کے دوسرے کو دے دیتے ہیں. رؤف صاحب گھڑی بہت اچھی ہے آپ کی. نہیں آپ چاہیں تو آپ لے لیں. نہیں میں 150 کی نہیں بکنی. آپ چاہیں تو نہیں 150 سے زیادہ بک جائے گی میرا خیال. 100 روپے کا اور اضافہ کریں. اتنی مہنگی نہیں ہوتی یہ آپ نے جس طرح. اور یہ گھڑی کے واقعے سے آپ یاد کیجئے گھڑی کہاں کہاں سیاست میں آئی ہے. ایک گھڑی گیلانی صاحب نے بھی ایک گھڑی جو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے ایک گھڑی انہوں نے بھی ہمارے ایک آرٹسٹ ان کو گفٹ کر دی تھی. اور وہ گھڑی آپ نے وہ گیلانی صاحب کے لیے ہر لحاظ سے مشکل کی گھڑی تھی. جیل میں تھے وہ پٹیالہ جیل میں مشرف صاحب کے دور میں. اور اپنی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے یادداشتوں پہ مشتمل, اب وہ بتاتے ہیں کہ چاہے یوسف سے صدا. ہاں چاہے یوسف سے صدا. حالات اتنے خراب ہو گئے ان کی قید کے دوران, گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اہلیہ محترمہ ان سے ملنے گئی جیل میں تو انہوں نے بتایا کہ بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں. تو گیلانی صاحب اچھے دنوں کی جو قیمتی گھڑی تھی وہ انہوں نے اس کے سپرد کی اور کہا کہ یہ گھڑی بیچ کے بچوں کی فیس ادا کر دیں. لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ پھر اچھی گھڑیاں آ گئی. کیا بات ہے. ابھی دیکھیں نا انہوں نے دے لیں چابی دے لیں یا باندھ لیں دوبارہ. اچھی گھڑیاں آ گئی. اس کے بعد اچھی گھڑیاں آ گئی. اب ماشاءاللہ وہ گھڑی بھی واپس آ گئی اور لاہور کے ڈیفینس میں کوٹھیاں بھی بن گئی. اور ملتان کے دوست بتاتے ہیں ماشاءاللہ کہ ان کی وہ کوٹھی جس کا ایک حصہ انہوں نے الیکشن کمپین کی پیسے جمع کرنے کے لیے آدھا حصہ فروخت کرنے کا لگا دیا تھا, برائے فروخت کا بینر بھی لگا ہوا تھا. ماشاءاللہ محلات ہیں, پیسے ہیں, سارے خوش ہو جائیں. آپ کو مطلب تانے دینے کے علاوہ بھی انسان کو کچھ اچھی بات. وقت کی بات ہوتی ہے, کبھی کے دن اچھے کبھی کی راتیں اچھی. لیکن ابھی جو میرے پاس خبر ہے اس کے مطابق بنا عید کے ہی چاند کا دیدار ہو گیا ہے. اور وہ نہیں اس سے تو میں متفق ہوں. میں 10 منٹ پہلے میں نے کہہ دیا تھا اس سے. میں نے چاند کا دیدار ہوا آپ کو. میرے سامنے رؤف صاحب بیٹھے. اوہ مائی گاڈ. دیکھیے بدلیوں میں ہیں لیکن چاند سے ایک شعر یاد آیا. یہ تو بے ادب آدمی ہے جس کا ادب سے کوئی ادبی ذوق بھی نہیں. صحیح بات. ادبی ذوق بھی کوئی مزاحیہ کالم. آپ سنائیے غالب صاحب آپ سنائیے. تو احمد مشتاق کا شعر ہے جی کہ چاند پھر ان کے دریچے کے برابر آیا. چاند پھر ان کے دریچے کے برابر آیا. دل بیتاب ٹھہر پھر وہی منظر آیا. واہ 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 کیا کہنے. تو شعر کہاں ہے. یہ شعر ہی. اچھا چلو ٹھیک ہے. یہ شعر تھا. اور یہ شعر سنانے کی ضرورت کیوں, آپ نے کیوں موقع فراہم کیا ہے ساتھ. وہ تو چاند کا ذکر آیا. نہیں چاند کا ذکر کیوں آیا. آپ انہیں چاند کہہ رہے تھے نا اس لیے میں نے کہا تھی. وہ چاند جو ہے کیا عالم ہو گیا میرا. وہ تو ہماری ایک متنازع ماڈل ہیں اور سنگر ہیں قندیل بلوچ صاحبہ, اور ان کے چاند کی بات کر رہی ہوں میں. کس کا ذکر شعر یہ کیوں یہ تازہ آپ نے سنا ہے وقوع ہوا ہے رؤف صاحب. وقوع ہو گیا. وقوع ہی کہوں گا. مفتی عبد القوی صاحب ہے نا جی. ارے ہمارے دوست ملتان والے. ملتان والے ہمارے تو شہر والے بھی ہوئے. ہاں میرے بڑے دوست. اور بس پھر انہوں نے آپ ہی کے جیسی ایک حرکت کی ہے جی. لیکن میں مفتی نہیں ہوں. اس لیے بہت سی حرکتیں جو شاید میرے لیے روا ہو. مفتی سے ہٹ کے ہے وہ حرکت. بہت سی حرکتیں جو میرے لیے روا ہو مفتیان کے لیے روا نہیں ہو سکتی. وہ آپ کے لیے بھی روا نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. قندیل بلوچ ہماری ایک بڑی معروف آرٹسٹ ہیں. آج کل ذرا زیادہ معروف ہو گئی ہیں اور فیس بک پہ ان کا پیج بھی موجود ہے. دیکھیے گا مت. اچھا جی. ویسے ہی میں نے کہا فیس بک کہاں یوز کرتے ہیں. وارننگ شو ہے لیکن آپ یہ وارننگ فیس بک وہ چیک بک یوز کرتے ہیں. فیس بک سے ان کا کیا تھا میں ویسے بتا رہا ہوں. اس طرف وہ گلی میں جانا بھی نہیں. چیک بک سے یاد آیا, میں بھول جاؤں گا, بوڑھا ہو گیا ہوں نا, یادداشت دے جاتی. وہ کسی نے پوچھا یار, نوجوان سے پوچھا کہ کون سی بک جو ہے زندگی میں تمہارے سب سے زیادہ کام آئی. اس نے کہا ابا جی کی چیک بک. واہ اس پہ تھوڑا حاصل کوشش کریں اگر سمجھ آ گئی ہے. میں جو کبھی صاحب کی بات بتا رہا ہوں 2 منٹ رک جائیں. دیکھیں گھنٹہ بولتے رہتے ہیں اور بعد میں بات نہیں سنتے. اتنی اچھی بات بتا رہا ہوں آپ کے مطلب کی بات ہے. اچھا جی. آپ کے دل کی بات ہے جناب عالی. قندیل بلوچ ہے نا ہماری آرٹسٹ. تو انہوں نے وہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہو گئی. انہوں نے کچھ ایسا کچھ کیا
جو بولڈ قسم کے بیانات دیے اور بولی اور وائرل ہو گئے. مفتی صاحب چونکہ آپ کو پتا ہے وہ الماس بوبی کے ساتھ بھی فری ہو جاتے ہیں, انہوں نے اپنا وینا ملک کے ساتھ بھی وہ فری ہوئے, اب قندیل بلوچ ان کے ہمراہ نظر آئی ہیں, اور ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جو قندیل بلوچ نے سیلفی بنائی ہے مولانا صاحب کے ساتھ, اور اس میں مولانا صاحب کی جو کیپ تھی, جناح کیپ, وہ قندیل بلوچ نے اپنے سر پہ پہنی اور مولانا صاحب کے ساتھ ایک سیلفی بنوائی. اچھا, بے دستار ہے مولانا, بے ٹوپی. اب میرا سوال یہ ہے, وہ سیلفی بنوانے تک بات رکی نہیں, بلکہ وہ ابھی انٹرنیٹ پہ اتنی مولانا صاحب نے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا. مفتی صاحب شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا, تو اس میں آپ کے لیے تشویش کی کیا بات ہے؟ نہیں, البتہ یہ تشویش نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے تو اچھے لگتے ہیں مولانا صاحب, یہ زندہ دلی کی مثال ہے نا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جو فتوے دیتے ہیں, جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں, جن کی بات ہم سنتے ہیں, اور یہ ہمیں اس طرح کی فحاشی اور بے حیائی سے ہمیشہ ہی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, کیا یہ اس چیز کے حامی نکلے؟ دیکھیں مفتی صاحب جو ہے نا, عبدالکبیر صاحب میرے بہت پیارے دوست ملتان والے, آرٹسٹوں اور خصوصاً خواتین آرٹسٹ جو ہے نا, ان کے حوالے سے بڑے سینسٹیو رہے ہیں. ان کی اصلاح کی کوشش صرف ان کے حوالے سے نہیں, انہوں نے پتہ کیا بیان دیا اس سے پہلے کہ میں ایئرپورٹ پہ جب جاتا ہوں تو میں وہاں خوبصورت چہرے تلاش کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں مفتی صاحب کو کیسے میرے دل کی بات پتہ چلے. لیکن بات یہ ہے روسا, اس سے پہلے وہ ایک اور بھی وہ شادی ایک اور نکاح متعدد والا فتویٰ دے چکے ہیں, جس پہ ہم روئے بھی سارے ہنستے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں. کیسے روتے کیسے ہیں؟ نہیں, ہنستے کیسے ہیں؟ اچھا, پہلے آپ ہنستے تھے. ترتیب ٹھیک کر لیں, پہلے ہنستے ہیں پھر روتے ہیں. پہلے آپ ہنستے تھے, اوکے, ہنستے کیسے ہیں؟ مفتی صاحب کا فتویٰ ہے کہ شادی ایک اور نکاح متعدد ہونے چاہیے. تو ہنستے ہم اس لیے ہیں کہ بھئی کتنی اچھی بات انہوں نے کی ہے, اس لیے ہنستے ہیں. تو رونے کی وجہ کیا پھر؟ روتے اس لیے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا جو مرضی کر. آپ کو یاد ہے وینا ملک جب انڈیا گئی تھی؟ مجھے نہیں یاد. تو وہاں پہ کچھ ان کا سینسر کوڈ اور طرح کا, تو وہاں کچھ ایسے تصاویر یہاں پہ آئی انڈین ہیروز کے ساتھ ان کی, تو اس پہ جب وینا ملک پاکستان واپس آئے تو ایک ٹی وی چینل پہ ان کا انٹرویو ٹاک شو ہوا مفتی صاحب کے ساتھ وینا ملک کا, اور اس کے بعد پھر ہمارے ایک اور اداکارہ نرگس, ان کے ساتھ ان کا ٹاک شو ہوا جس میں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جسم کا یہ زاویہ اور اس طرح کی حرکت اور اس طرح یہ فحاشی ہے, یہ اجانی ہے. وہ تاکہ کہنے لگی کہ مفتی صاحب جناب نے تکلیف کی ہے کہ آپ ہمارے یہ رقص اور یہ زاویے اور یہ ادائیں اتنے شوق سے دیکھتے ہیں, آپ کا پرابلم کیا ہے؟ تو اب موصوف نے یہ جو قندیل بلوچ سے ان کا ایک رشتہ بھی ہو سکتا ہے, رشتہ ہی ہو سکتا ہے. دیکھیں مفتی صاحب جو ہے نا, وہ پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب کی, اس کے علماء و مشائخ ونگ کے صدر ہیں, معلوم ہے آپ کو؟ اچھا, ہاں, علماء مشائخ یہ مجھے معلوم ہے, لیکن اور قندیل بلوچ صاحبہ جو ہیں پچھلے دنوں میں نے خبر پڑی تھی کہ یہ موصوفہ زمان پارک پہنچ گئی, عمران خان سے ملاقات کے لیے 2 گھنٹے تک انتظار کرتی رہی, اور اب یہ پتہ نہیں کہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی, یا وہ پی ٹی آئی میں شامل یا نہیں ہے, لیکن ایک بنیادی نقطہ تو موجود ہے نا عمران خان سے محبت کا. سبحان اللہ, یعنی کیا وایا بٹھنڈا آپ آئے ہیں, اس طرف زبردستی مولانا صاحب کو بھی ادھر لے حضرت قندیل میں بھی. اور لیکن اس بات پہ قندیل بلوچ کا کیا کہنا ہے؟ مولانا صاحب نے تو کہا نا جی کہ قندیل بلوچ نے کہا کہ مولانا صاحب نے بقول قندیل بلوچ کہ مولانا صاحب نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ میں رمضان سے پہلے چاند دیکھنا چاہتا ہوں. واہ, تو یہ جو بنا عید کے انہوں نے چاند کا دیدار کیا, ویسے جب وہ ملے ہوں گے تو اس کے بعد انہیں چاند نہیں, انہیں تارے نظر آ گئے ہوں گے دن میں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میرے ذہن میں کوئی سوال ہی نہیں ہے, لہٰذا اگلی خبر کی طرف کیوں نہ چلیں؟ اگلی خبر کی طرف جانے سے پہلے ہم پہلے بریک لے لیتے ہیں. ایک بات ہے جی, اس حوالے سے ہم ایک ان مفتی صاحب کی اور ان عالم دین کی رائے کیوں نہ لے لیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن سوسائٹی میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں, احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. مولانا راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس وقت ہم 2 چاند کے حوالے سے یہ جو کانٹراڈکشن پائی جاتی ہے اس کی جو تھوڑی تشریح ہے وہ کروانا چاہیں گے کہ کیا ماجرا کیا ہے. مولانا صاحب میں پوچھنا چاہوں گا راغب صاحب کہ یہ جو انہوں نے کیا نام ہے عبدالقوی صاحب جو ہیں,
یہ جس قسم کے فتوے دے رہے ہیں اور جس قسم کی حرکات میں ملوث ہیں، یہ ہمارے اسلامی شاعر کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں یا کس طرف یہ جا رہے ہیں؟ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ؟ دیکھیے، یہ جو ان کی تصویر فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر کل سے گردش میں ہے، ہمیں اس تصویر کے حوالے سے بڑی تشویش ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ خاتون جاننے والی بھی ہے مولانا صاحب کی، یا کوئی بہت قریبی عزیزہ بھی ہے، یا ان کے دائرہ محارم میں شامل بھی ہے، تو پھر بھی اس طرح کی تصویر منظر عام پہ نہیں آنی چاہیے، اور کسی طریقے سے بھی کسی عالم کے لیے روا نہیں ہے کہ اس قسم کی تصاویر یا اس قسم کے معاملات منظر پہ آئیں۔ مفتی صاحب، آپ کو اعتراض تصویر کے منظر عام پر آنے پہ ہے یا اس حرکت پہ ہے؟ دیکھیے، اگر سمپل سی بات ہے، پہلے ہمیں اس بات کی تحقیق کرنا ہوگی کہ وہ خاتون رشتے کے حوالے سے کیا لگتا ہے، رشتے کے حوالے سے مفتی صاحب کی کیا لگتی ہے، ہمیں پہلے اس کی تحقیق کرنی ہوگی۔ دیکھیے، بغیر تحقیق کے ہم کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنے سے قاصر ہوں گے، اور جب تحقیق بالکل ثابت ہو جائے کہ وہ کسی بھی اعتبار سے رشتے میں مفتی صاحب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہے، تو پھر ہم یہ اگلی بات کہیں گے کہ ان کا یہ فیل نہیں، لیکن یہ راغب صاحب یہ تو طے ہو گیا، عالم کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے معاملے کے اندر ملوث ہو اور اس قسم کا معاملے کا اظہار اس کی مفتی صاحب یہ تو طے ہو گیا نا کہ رشتے میں وہ کچھ نہیں لگتی، کیونکہ مفتی صاحب نے کبھی صاحب نے ان سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے، تو یہ تو طے ہو گیا کہ وہ رشتے میں اس سے پہلے ان کی کچھ نہیں لگتی۔ اگر رشتے میں کچھ نہیں لگتی ہے تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ ان کی صحیح حرکت نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے، اور جس طریقے سے کھنچوائی گئی ہے اور جو پیچھے پس منظر میں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک کسی جگہ کے اوپر اکیلے موجود ہیں، اور یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کے اوپر ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوں تو وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو سر یہ فرمائیے گا، شیطان تو حضرت رمضان شریف میں کہتے بند کر دیا جاتا ہے جی، شاید اسی سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے، شیطان بند ہے، اور بے تکلفی اتنی ہے راغب صاحب کہ انہوں نے مولانا کی کیپ جو ہے وہ ان کے سر سے اتار کے اپنے سر پہ رکھی ہوئی ہے خاتون نے جی۔ دیکھیے، ہم دوسرے اتنے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ راز و نیاز کی وہ باتیں ہیں جو مولانا اور وہ خاتون ہی جانتی ہے آپس میں کہ وہ کس درجے تک پہنچے ہوئے تھے، جس میں کیب جو ہے وہ مولانا کے سر کے اتر کے خاتون کے سر پہ چلی گئی۔ بہرحال جہاں تک شیاطین کی قید کرنے کی بات ہے، علماء کرام نے اس کی کئی توجیحات پیش کی ہیں، جس میں ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ بڑے شیاطین ان کو قید کر دیا جاتا ہے، چھوٹے جو ہیں ان کو نہیں کیا جاتا، یا جو اندیا ہے گناہ کا بالعموم وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کہیں پر وہ اندیا نظر آتا ہے یا موجود رہتا ہے تو وہ انسان کی اپنے ذات کی طرف سے ہے، جو اس بات کا بہین ثبوت ہے کہ کسی بھی گناہ کے صدور کا جو اصل فعل ہے وہ انسان کی اپنی ذات اور اس کا اپنا دل ہی ہے، اپنا وجود ہی ہے جو اسے گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ راغب صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم آپس میں جو لوگ ہیں، جو عام عوام ہیں، وہ اگر یہ مفتیان کرام اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو عام عوام کے لیے کیا رائے ہے آپ کی؟ وہ بھی ایسے کام کرنے میں آزاد ہیں؟ دیکھیے، میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اگر عالم اور مفتیان کرام مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کرتے ہیں تو عامت الناس مکروہ تحریمی کا ارتکاب آسانی سے کر لیتے ہیں۔ علماء اگر مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرتے ہیں تو علماء کی مکروہ تحریمی کے ارتکاب کی وجہ سے عام لوگ حرام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ طبقہ علماء کو اس قسم کے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور کسی بھی ایسے فیل سے بچنا چاہیے جو کہ ان کی ذات اور خاص طور پہ طبقہ علماء کے لیے باعث تہمت بنے۔ بہت شکریہ راغب صاحب، بہت شکریہ نوازش۔ جی ناظرین، علامہ راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے ان کے بیانات سنے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں، لیکن ابھی ہمیں جانا ہے ایک بریک پر۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بھی ہنسائیں گے، خود بھی ہنسیں گے، سو ڈو اسٹے ود اس۔ جلدی چلو، اسکول میں کیا چلو۔
तुमने तो बड़ी जल्दी हल निकाल लिया, जीते रहो। लेकिन ये दाग इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं, सर्फ एक्सेल है ना। नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई, ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। जब बात हो जदीद बैंककारी की, बैंक इस्लामी। जब बात हो बेहतरीन कस्टमर सर्विस की, बैंक इस्लामी। जब बात हो एतमाद की, बैंक इस्लामी। जब बात हो वसी ब्रांच नेटवर्क की, बैंक इस्लामी। जब बात हो इस्लामिक बैंकिंग की, बैंक इस्लामी। बैंक इस्लामी, सर्विंग यू द राइट वे। मेरी हर सुबह की शुरुआत 8 बड़े शहरों से शाये होने वाले मौसम तरीन खबरें से। पंजाब की सच्ची तस्वीर, रोजनामा खबरें। खबरें ग्रुप 16 करोड़ जज्बों का अमीन, बादिए मेहरान का आकार, खबरून मुल्क के 4 शहरों से अशार, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा शाया होने वाला दोपहर का रोजनामा नया अखबार, सच्चे खरे पाकिस्तान की आवाज। खबरें ग्रुप, हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। और नाज़रीन, हमारे पास जो अगली खबर है वो है एक और चांद निकल आया। चांद की बातें हो रही हैं और अभी एक और चांद भी निकल आया है। आप सोच रहे होंगे क्या ये ऐसा ही कोई चांद है जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर रहे थे, यानी कंदील बलोच जैसा? जी नहीं, ये वैसा चांद नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा चांद है जिसे साइंटिफिक बुनियादों पर साबित कर दिया गया है। नौखेज साहब और रऊफ साहब, आप हैरान नहीं है कि रमजान में चांद का इंतजार किया करते? ये चांद किसने चढ़ाया है? ये असल में एक साइंसदानों ने एक नया चांद दरियाफ्त किया है। जो मौजूदा हमें नजर आता है ना जी चांद आसमान पे, ये उसी जैसा एक चांद है, लेकिन उससे ये छोटा है। वो चांद बड़ा है, ये छोटा है। इसका नाम भी उन्होंने साइंसदानों ने दरियाफ्त किया। क्या नाम रखा है नासा ने? मेरा ख्याल है गुलेनोखेज टाइप को नाम रखा है उन्होंने इस टाइप। अरे ये तो आपका नाम है। उन्होंने अच्छा लगा, उन्होंने चांद का नाम भी रख दिया। चांद और ये नाम देखे अब आप जेलसी वाली बातें ना कोई देखे, कोई और इन्हें चांद कहे ना कहे। हाँ, शायद हमारी भाभी कह देती हो, लेकिन माँ के लिए तो सभी बच्चे चांद होते हैं, चाहे गुलेनखेज अख्तर ही हो। हाँ, ठीक है ना। तो माओ के लिए सभी बच्चे चांद। आप भी चांद है, आप भी चांद है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चांद हैं, अगर आप नासा का चांद है तो अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी का चांद हूँ। अच्छा, ये जो नासा का चांद है ना जी, इन्होंने जब कहा ना जी, उन्होंने पता चला ना कि मेरे नाम पे रख दिया उन्होंने चांद, तो रऊफ साहब की नाराजगी देखने वाली थी। और मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने जाके ना नासा वालों का ना, मैं तो नासा अगर तो नखेज के नाम पर चांद रखा। अच्छा, चांद ये 2 चांद होना वैसे गुलेनखेज तो ये भी तो हो सकता है ना, तो अमेरिका जाओ और नासा वालों से मिलके कुछ दे दिला के बाकी उस चांद का नाम गुलेनखेज अख्तर रखवा दो सरकारी तौर पर। जिस चांद को जिस नाम से पुकारे, वो क्या था फूल वाला, इसी तरह गुलेनखेज को जिस नाम से पुकारे वो चांद ही है। वैसे रऊफ साहब आपको आइडिया अच्छा दे रहे हैं अमेरिका जाने का। वीजा लगवाए, अमेरिका का वीजा। मेरे पास कहाँ वीजे के लिए पैसे आए, कुछ चंदा इकट्ठा करें, आपको तो मिलेगा भी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी में दोस्त मुझ पे एतबार करते हैं। और पता ये पूछना पड़ेगा कि आया ये रमजान शरीफ में जो ज़कात सदकात खैरात मैं जमा करूंगा किसी मदरसे के लिए, किसी और मुस्से के लिए, वो तुम्हारे अमरीकी वीजे पे लग सकती है कि नहीं लग सकती? लग सकती है। क्या? अच्छा, ये तो सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए ना कि क्या ये ज़कात सदकात का पैसा इकट्ठा करके आप जो मुझे भिजवाएंगे अमेरिका, ये पॉसिबल है, ये जायज होगा ज़कात सदकात? नहीं, ये तो वो मुफ्ती साहब बता सकती है। लेकिन अच्छा, एक और बात मैं करूं, मुमकिन मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूं, इंशाल्लाह हो जाएगा। लोग मुझ पे एतबार करते हैं दोस्त। सर ये मसला बाद में पूछो। बात वो करें जो करने वाली। लेकिन गुलेनखेज अख्तर एक एहतियात करनी है भाई। लेकिन यार एक बात है, और वो बात ये है कि बैरून मुल्क से भी तो लोग जाते हैं ना, मुख्तलिफ खैराती अस्पतालों वाले जो हैं, वो उन अस्पतालों के जरिए अपनी सियासत भी चमकाते हैं, डंका भी बजाते हैं, उसके लिए खैरात ज़कात भी जमा करते हैं। तो कुछ अर्सा पहले आपको याद है खबर आई थी कि बैरून मुल्क से कुछ पैसे जमा किए गए और वो मिलियंस ऑफ डॉलर थे, और उन्हें फिर अपने एक दोस्त की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया। आपको पता है, एक होता है ना ऑफशोर कंपनियां, एक ऑफशोर कंपनियां होती हैं। ऑफशोर कंपनी
آپ شوہر कंपनियां وہ بیویاں جو اپنے شوہروں سے پیسے ان کی پرس سے نکال کے اپنے علیحدہ جمع کرتی رہتی ہیں, دیٹس کالڈ آف شوہر کا. یا لیکن یہ کمپنیاں بڑی بابرکت ہوتی ہیں. اچھا یہ زیادتی ہے. دیکھیں یہ کمپنیاں بڑی بابرکت ہوتی ہیں, اور مجھے یاد ہے جی کہ ہماری والدہ وغیرہ وہ اس دور کی باتیں ہیں, وہ جو تھوڑے پیسے جمع کرتی تھی نا, وہ جب بھی گھر میں کوئی ضرورت پڑتی تھی اور والدہ پریشان ہوتے تھے تو وہ پیسے نکال کے دے دیتی تھی. وہ کہیں وہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے. تو یہ جو آف شوہر کمپنیاں ہیں نا, اللہ کرے یہ سلسلہ تو چلتا رہے تاکہ ہم جیسے لوگ بیچارے کم تنخواہ میں گزارا کرنے والے جو ہے نا, ان کے کام یہ آف شوہر کمپنی آتی رہے, ان کے کام یہ آف شوہر کمپنیاں آتی رہیں اور خوشی کا, مسکراہٹوں کا کوئی نہ کوئی سامان بنتا رہے. لیکن ابھی جو سامان میرے پاس ہے مسکراہٹوں کا, وہ بڑا انوکھا سا ہے. وہ ایک گھوڑا ہے جو کہ پیانو بجاتا ہے. یہ گھوڑا جو ہے روف صاحب, یہ اپنا اگر یہ میوزک جانتا ہے تو ہمارے گھوڑے تو ڈانس بھی جانتے ہیں نا. کس کام میں ان سے پیچھے ہیں دنیا سے. ہمارے ماشاءاللہ بچے, ہمارے بندے ہر کام میں ان سے آگے ہیں, ہماری خواتین ہر کام میں ان سے آگے ہیں, تحقیقات میں, علم میں, ڈاکٹری میں. وہ گھوڑے کی اور ہمارے گھوڑے ڈانس, وہ تو پیانو بجاتا ہے نا, ہمارے گھوڑے باقاعدہ ڈانس کرتے ہیں, گھوڑوں کا میلہ لگتا ہے. ایسا اگر کوئی اور یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جو گھوڑے کی چل رہی ہے, واہ کمال ہے جی. یہ گھوڑا واہ 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 واہ, یہ تو زبردست. یہ دیکھیں جی کمال. امپریس ہوئے یا نہیں؟ میں گھوڑے سے امپریس ہو گیا ہوں, اور اتنا امپریس ہوا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ گھوڑے صاحب جو ہیں یہ اگر کہیں پہ ان کا فنکشن ہو رہا ہو, ایک گھوڑا تصور کریں, ایک گھوڑا پیانو بجا رہا ہے, اچھا, ایک گھوڑا طبلہ بجا رہا ہے, ایک گھوڑا ماؤتھار, ایک گھوڑے کے ہاتھ میں گٹار ہے, واو, ایک گھوڑا گانا گا رہا ہے, ایک گھوڑا ڈانس کر رہا ہے, ایک گھوڑا میلہ دے رہا ہے. کیسا خوبصورت. ویسے یہ آئیڈیا بہت زبردست ہے کہ ایک ہٹ بینڈ بنایا جائے گھوڑوں کا. ایک پیانو والا گھوڑا تو دریافت ہو گیا, بالکل ہارس بینڈ ہونا چاہیے. اور کوئی حرج نہیں ہے اگر انہیں کچھ صدارتی ایوارڈ بھی دیا, آخر فنکاروں کو صدارتی ایوارڈ ملتے ہیں نا جی, بڑے بڑے وہ ملے ہوئے ہیں جناب, بڑے بڑے. اچھا لگا گئے ہو. بس میری تو 10 پہ بس ہو گئی ہے. اچھا, یہ میری نہیں ہوئی, یہ جو بس ہے یہ ایک کیمسٹری ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے, یہ ایک سائنٹیفک کیمسٹری ہے کہ جب 10 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں شادی کے تو اس کے بعد دلچسپی نہیں رہتی, میاں بیوی کے درمیان پیار نہیں رہتا. نہ کرے میرے آنسو نکل آئیں گے. کیوں؟ یہ جو بات آپ کر رہی ہیں نا, یہ بڑی عجیب تحقیق ہے, میں پڑھی ہے میں نے یہ تحقیق راؤ صاحب. یعنی سائنسدانوں نے کہا کہ 10 سال کے بعد میاں بیوی شادی کے 10 سال بعد ان میں آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. نہیں, پیار تو رہتا ہے جی, اور بہت سی لڑائیاں, بہت سی لڑائیاں جو ہے وہ پیار کی بنا پہ بھی, پیار بھی رہتا ہے, سر پہ پیار کا نشان بھی رہتا ہے. ظاہری بات ہے نا, یہ ساری چیزیں چلتی ہیں لائف کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. وہ اس نے کہا تھا, انہیں کہا کیوں ہے یار زخم لگ گیا, پٹی بنی ہے, انہیں کہ آپ کی بھابھی نے پھول مارا تھا, اس کے ساتھ گملہ بھی تھا. خیر یہ ہو جاتا ہے, ساتھ گملہ بھی تھا. لیکن میرا یہ خیال ہے جی, میرا یہ خیال ہے کہ بچے ہو جاتے ہیں, محبت اس میں بھی تقسیم ہو جاتی ہے, وہ پہلے والے چونچلے جو ہوتے ہیں شروع کے ابتدائی برسوں کے وہ نہیں رہتے ہیں. باقی سائنسدان جس طرح کی تحقیقیں کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ 10-12 سال بعد میاں بیوی کی شکلیں بھی ملنا شروع ہو جاتی ہیں. میاں بیوی کی شکلیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ کیسے, کیا کوئی کیسے کا مجھے پتا نہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک جیسی شکل ہو جاتی ہے. اوہ مائی گاڈ. لیکن مجھے یہ ہے کہ شناختی کارڈ کی تصویر بھی بدلوانا پڑتی ہے. لڑائی جو نہیں اگر صحیح بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات سے تو اتفاق کر ہی نہیں سکتا, میرا مطلب ہے اختلاف کر ہی نہیں سکتا. جی ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ لائیو کال پہ. السلام علیکم. جی عثمان غنی بات کر رہے تھے بھاولپور سے. سب سے پہلے جی آپ نے وارننگ شو کی تعریف کرنی تھی. رؤف طاہر صاحب کا کالم ہم پڑھتے رہتے ہیں, ساتھ غلین افیز صاحب کی بھی جو چٹکلے ہیں ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں. سب سے پہلے تعریف کریں, میں رؤف طاہر کے ایکسپیرینس, رؤف طاہر صاحب کے ایکسپیرینس سے جاننا چاہ رہا تھا کہ دنیا بھر میں یہ سب سے اچھی بیویاں ہوتی کس ملک میں؟ جی یہ تو بڑا مشکل. کون سا سوال کس سے پوچھ لیا آپ نے؟ یہ میرے سے پوچھنے والا سوال ہے. میں یہ سوال گل نوخیز اختر کی نظر, بڑی نوازش. سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ دنیا میں کیا نام تھا, دنیا میں اچھی بیوی, ان کا نام کیا تھا؟ عثمان کا نام. عثمان صاحب نے پوچھا ہے کہ دنیا میں اچھی بیوی کہاں پائی جاتی ہے. دیکھیے بھائی, دنیا میں اچھی بیویاں ہوتی ہیں اور یہ نہیں پتا کہاں ہوتی ہیں, لیکن یہ اتنا کنفرم ہے کہ ہوتی ہیں. اور کسی نے کہا کہ دنیا گول ہے, بیوی دنیا کے ہر کونے پہ موجود ہے اچھی بیوی,
لیکن مصیبت یہ ہے کہ دنیا گول ہے. اور یہ بھی دیکھیں گل نوخیز اختر کہ آخر دنیا میں خیر ختم تو نہیں ہو گیا نا. واہ. جب خیر ختم ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی کہا جاتا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ خیر موجود ہے دنیا میں, اچھی بیویاں موجود ہیں دنیا میں. عثمان کو ویسے آپ نے مشکل میں ڈال دیا ہے. اب وہ بیچارہ کونا ڈھونڈتا رہے گا کہ وہ کون سا کونا ہے جہاں پہ اسے اچھی بیویاں مل سکتی ہیں. پتا کونا کونا حال ہمارا جانے. نوخیر صاحب آپ پانی پہ چل سکتے ہیں؟ میں پانی پہ ہی چل کے آتا ہوں. جب بارش ہوتی ہے نا پورا شہر پانی میں چلتا ہوا آتا ہے. نو 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 یہ وہ بارش والا پانی نہیں ہے. کیا آپ کسی جھیل میں, سمندر میں پانی کے اوپر واک کر سکتے ہیں؟ بڑی بات ہے. میرا نام مگرمچھ ہے. میں یہ وہ سوال وہ پوچھے جو میں کرنے والا ہوں. نہیں مگرمچھ نہیں ہے. چلے رؤف صاحب سے پوچھتی ہوں, آپ پانی پہ چل سکتے ہیں؟ نہیں, مجھے آپ نے دریائے گھوڑا سمجھا ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو شوق تو ہوگا نا, شوق تو ہوگا دونوں کو. ہو سکتا ہے کیا آدمی دریائی گھوڑا بننے کا؟ نہیں نہیں, پانی کے اوپر واک کرنے کا. ظاہری بات ہے, ایک پانی کے اوپر بڑا مزہ آتا ہے جب آپ وہ اس کی خوبصورتی اور اس میں آکسیجن موجود ہوتی ہے, ایک کھلی فضا آپ کو ملتی ہے. اس حوالے سے میرا خیال خبر شبر لے کے بیٹھتی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو میرے خیال میں اٹلی جانا پڑے گا. وہاں ایک جھیل پہ ایک انتظام کیا گیا ہے, 3 کلومیٹر کا پل بنایا گیا ہے جو کہ بالکل ویزیبل دکھائی نہیں دیتا. اس کے اوپر کچھ اس قسم کا کپڑا لپیٹا گیا. وہ ایک جزیرہ انہوں نے بنایا, ایک مصنوعی جزیرہ ٹائپ نا. انہوں نے درمیان میں بالکل پلین ایک تختہ کر کے نا, اور وہ 3 کلومیٹر تک وہ پلین تختہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے, اور اس کے اوپر لوگ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں. کوئی ٹہل یوں لگتا ہے جیسے پانی پہ ہو. پانی پہ ہی ہے نا جی, لگتا نہیں ہے ہی پانی پہ. تو وہ پانی کے اوپر وہ اس کا مزہ یہ ہے کہ بوٹ میں تو ہوتا ہے نا, یہ ایک آپ کا ایک سائڈ پہ دیوار ٹائپ کی اس طرح کا کرو بنا ہوا ہوتا ہے, اور آپ بوٹ کے اندر رہتے ہیں, پانی میں جا نہیں سکتے. یہ بالکل تختہ, سارے لوگ ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہیں. تو ایک شہر سا بسایا انہوں نے. تو یہ پانی پہ شہر بسانا, ویسے تو ہمارے سارے شہر پانی پہ بسے ہوئے ہیں, لیکن پانی پہ شہر بسانا, یہ لاہور کی بات نہیں ہو رہی, یہ کراچی کی بات بھی نہیں ہو رہی. یہ اٹلی, آپ نے کہا نا کہ اس کے لیے ہمیں اٹلی جانا پڑے گا. اٹلی جانا پڑے گا نا, لیٹ ہو جائیں گے, کافی لیٹ ہو جائیں گے میرا خیال ہے. کیوں جی ہے تو نہیں, اب آپ دعا کریں, بارشیں ہونے والی ہیں. موسمیات کا کہنا ہے کہ اس بار بہت زیادہ بارشیں ہوں گی, معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی, اور اس کے بعد بہت سے مناظر آپ کو یہاں بھی نظر آ جائیں گے انشاءاللہ پانی پہ چلتے ہوئے. واہ واہ واہ. نہیں لیکن وہ ایک بات آپ کو ماننا پڑے گی, پھر آپ مجھ پہ الزام لگا دیں گے کہ ایک وقت تھا کہ لاہور واقعی نا جی وینس بن جاتا تھا جب بارش ہوتی تھی. بارش ہوتی تھی, نشیبی علاقوں میں پانی ہے, لکشمی میں پانی ہے, شاد باغ میں پانی ہے, پانی ہو جاتا تھا آدمی. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں خادم اعلیٰ کی تعریف میں ایک آدھ فکرہ کہہ دوں کہ ان کی کوشش سے اب لاہور میں حالات بہت بہتر ہو گئے. نکاسی ہے آپ نے کر لی بات, ان کی اور آپ کا حق ہے. اور پانی کر گئی مجھ کو وہ رستے سادیا جہاں پہ انسان پانی اور بارش اور ایسی چیزیں, دنیا جا رہی ہے, آ رہی ہے, کام کر رہے ہیں. دیکھیں اس کے باوجود سارے کام چل رہے ہیں. سارے کام چل رہے ہیں, لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ وہ کام کرتے ہیں. تو وہ واقعی مبارکباد کے مستحق تو ہیں, اپریسیشن کے مستحق تو ہیں. ناظرین, ہم نے آپ کے لیے ایک پیکج تیار کیا ہے. میں نے شروع میں ایک ذکر کیا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک سرپرائز دوں گی جس کی وجہ سے آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا کہ بینگ اے پاکستانی وی آر سو مچ بریو. تو آئیے وہ پیکج دیکھتے ہیں. پاکستانیوں کی ایک نئی پہچان, پاکستانی لوری اور ٹرک ڈرائیور دنیا کے بہترین ٹرک ڈرائیورز میں شمار. انٹرنیشنل چینل کی ایک رپورٹ کا کہنا ہے کہ ان ڈرائیورز کا دیر سے چترال جانے والی 150 میل لمبے اس اونچے پتھریلے پہاڑوں کے ٹریک پر موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ان ٹرکوں کو چلانا کسی مہارت سے کم نہیں. پاکستانیوں کی اس حیران کن مہارت پر بنائی گئی رپورٹ میں ان کا کہنا تھا کہ جس طرح یہ ٹرک ڈرائیور ان خطرناک اور دشوار راستوں پر جو کسی باقاعدہ سڑک پر بھی مشتمل نہیں, ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ چلانا یقیناً داد کے مستحق ہے. پاکستانی ایک بہادر قوم ہے اور یہ اعزاز ہمارے لیے قابل فخر ہے. جی دیکھا آپ نے پیکج کے کیا پرخطر. اچھا, یہ وہی جو میں بات کر رہا تھا نا کہ لوگ اس طرح سے گزرنے کے عادی, اور یہ ٹرک ڈرائیور جو ہیں یہ ایک پورا ایک ان کو کہنے سائنس ہے ایک, یعنی ٹرک, پھر اس میں ڈرائیور, پھر کنڈکٹر, پھر ٹرک کے پیچھے ایک ان کا کمرہ سا بنا ہوا ہے جہاں وہ سوتے بھی ہیں. لمبا سفر کرنا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے راستوں پہ, آپ نے ویسے کبھی ٹرک چلایا؟
میں کیوں ٹرک چلاؤں گی, گاڑی چلا لوں تو بڑی بات ہے. اچھا یہ شکر کریں کہ آپ گاڑی چلا, خواتین کی ڈرائیونگ ہے نا رؤف صاحب, ساری روڈ انہیں بالکل خالی ملنی چاہیے, یہ وہاں پہ بھاگ رہی ہوں, یہ ان کی گاڑی جا رہی, وہ خاتون تھی نا, تو انہوں نے, وہ آپ کو پتا نا ایئر بیگز ہوتے ہیں گاڑیوں میں, جس کی وجہ سے اگر گاڑی ٹکراتی ہے تو آپ سیفٹی ہو جاتی ہے آپ کی نا, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ایئر بیگ بڑی پوری قوت سے گاڑی ٹکرائے, کوئی زور سے جھٹکا لگے تو تب وہ ایئر بیگ کھلتے ہیں. یہ ایکسیڈنٹ ضروری ہے. تو ایک تھی نا خاتون, ان کے پاس تھی گاڑی ایسی, تو جب وہ ہسبینڈ ان کے آفس گئے نا تو انہوں نے فون کیا, کہنے لگی کہ ایک میں نے خبر سنانی ہے, ایک اچھی خبر ایک بری خبر. تو ہسبینڈ نے وہ دانت پیس کے کہا, انہوں نے کہا میں ابھی دفتر آیا ہوں, خدا دا واسطہ میں نے بری خبر نہ سنائی, اچھی خبر سنا دو, کیا خبر ہے. کہنے لگی صرف اتنا بتانا تھا کہ وہ جو ہم نے نئی گاڑی لی تھی نا, اس کے ایئر بیگ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. ایکسیڈنٹ کر بیٹھی ہے. ایکسیڈنٹ یعنی ایسا زور کا مارا ہے کہ جس سے ایئر بیگ کھل گئے. ناظرین, یہ وہ ہی اچھی خبر تھی جس کے لیے ہم اس وارننگ شو میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کو ایک پازیٹیو پہلو سے دیکھنا چاہیے, اور اسے اچھے پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کی وہ جو ٹینشن ہے وہ کم ہوگی. گل نوخیز اختر صاحب, رؤف طاہر صاحب اور سعدیہ کی طرف سے آج کے اس پروگرام وارننگ شو سے آپ سے اجازت چاہیں گے. کل اسی ٹائم اسی جگہ پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.